السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب صحیح بخاری کے درس کا یہ سلسلہ ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ معتبر ترین کتاب حدیث کی، جو قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے، ترتیب کے ساتھ اس کا مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ وضو کے متعلق ہے، کتاب الوضو، یعنی نماز سے پہلے وضو، اور ایک مومن کے لیے زندگی کے مختلف اہم موقعوں پر باوضو رہنے کی ترغیب اور جو تائید کی گئی ہے اس کا ذکر اس باب میں کیا گیا ہے۔ وضو کیسے کریں، وضو کے مسائل کیا ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وضو خود ہے کیا چیز۔ پاکی، صفائی اور طہارت کا اسلامی تصور، کیونکہ اسلام بذات خود صفائی پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں میں بھی صفائی، نظافت اور پاکیزگی پیدا ہو، ان کا لباس صاف ستھرا ہو، ان کا بدن صاف ستھرا ہو، وضو کی حالت میں وہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی بہت ساری ایسی تہذیب اور قومیں ہیں جو وضو سے ناآشنا ہیں، بلکہ صفائی سے بھی وہ ناآشنا ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض لوگ جو مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ ایک مہینے تک پانی کا استعمال نہ کریں، ایک مہینے تک نہائیں نہیں، دھوئیں نہیں، تو آپ بتائیے کہ وہ کیا مذہبیت ہوگی کہ مذہب کے رہنما، چاہے وہ راہب ہوں، چاہے وہ کسی بھی جوگی وغیرہ کسی بھی انداز کے لوگ ہوں، آپ ان کے بارے میں پڑھ لیجئے۔ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک مہینے تک پانی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی مذہبی پیشوا ہے، رہنما ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں دین اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ یہاں جسم بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے، جگہ کی بھی صفائی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ظاہری چیزیں بھی، لباس وغیرہ، یہ سب صاف ستھرا ہو۔ نماز سے پہلے گویا کہ یہ بنیادی شرائط میں سے ہے، تو وضو کی اہمیت کا آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضأ، کہ اس آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ یعنی آدمی بے وضو ہے تو وہ کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے وضو کرنا گویا کہ بنیادی شرط ہے، بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو دین دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنی صفائی چاہتا ہے۔ اسی لیے جو ایک مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی، طہارت، نظافت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ مسلمان ہونے کی یہ ایک نشانی اور ایک علامت ہے۔ اب اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، چونکہ ہم صحیح بخاری کا یہ آپ کو خلاصہ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بتائی کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان کر ان کی شفاعت کروں گا، ان کے لیے خاص کوشش کروں گا بارگاہ الہی میں کہ ان کی نجات ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے، ان کی شفاعت کا موقع مل جائے۔ تو صحابہ کرام انہیں بڑا تعجب ہوا رضی اللہ عنہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے یا کون ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس کا وضو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ پنچ کلیان، جس کو کہتے ہیں غرم محجلین، یعنی جہاں جہاں وضو کا پانی بدن پر ٹچ ہوتا رہا، جیسے ہاتھ، چہرہ وغیرہ دھوتے ہوئے، تو اس میں ایک روشنی پیدا ہوگی،
ایک نور پیدا ہوگا، اور اس نور کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، کیونکہ یہ ایک چمک اس کے بدن کے اس حصے سے نکل رہی ہوگی جہاں وضو کرتے ہوئے اس نے پانی استعمال کیا ہوگا، یعنی جہاں جہاں پانی ٹچ ہوتا رہا وہاں نور پیدا ہوگا، اور اس نور کی وجہ سے دور سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ وضو ڈھنگ اور قرینے کے ساتھ کرو، کیونکہ اگر اس کی اتنی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، اور وہ تلاش کیسے کر پائیں گے؟ وضو کی وجہ سے جو روشنی پیدا ہوگی، اس روشنی کی وجہ سے آپ پہچان پائیں گے۔ تو اہتمام کے ساتھ جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں جو بات کہی گئی وضو کے فائدوں کے بارے میں، کہ اس کی وجہ سے انسانی زندگی میں کبھی لغزش، خطائیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، نے ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جو جہاں جہاں لگتا ہے، پانی کے قطرے نیچے گرنے سے پہلے وہ جو لغزش، خطائیں وغیرہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے دھو ڈالتے ہیں، گرا ڈالتے ہیں۔ اسی لیے بعض ائمہ اور علماء نے یہاں تک کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں اس توجہ کے ساتھ کہ گویا کہ میں نے جو غلطی کی ہے یا مجھ سے جو لغزش ہو گئی، بھول چوک، انجانے میں جو خطائیں ہو گئیں، گویا میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے پانی کے قطرے کے ساتھ کیسے بہہ رہی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ شعور کے ساتھ وضو۔ تو اس میں ایک پیغام بھی ہے، جب وضو کریں تو یہ روٹین پوری کرنے کے لیے نہ کریں، جیسے کہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں چلے جائیے، وضو خانے میں دنیا بھر کی گپ شپ لگائے ہوئے ہیں، ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک، یعنی شروع وضو سے ختم تک وہ باتیں، گپیں، ہنسی، مذاق، سب چیزیں چل رہی ہیں۔ وضو ایک عبادت ہے، عبادت اس کے اندر آدمی کی نیت اور آدمی کی جو اس کا ارادہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے آدمی کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے اس تصور سے کرے کہ یہ وضو میرے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ وضو عبادت بھی ہے، اور عبادت میں ایک اصول آپ سب یاد رکھیے کہ عبادت ہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے، بلکہ عبادت ہم کریں گے سنت کے مطابق۔ عبادت ہم اپنی رائے، اپنی اوپینین، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی وضو خانے میں چلا گیا اور ایک بالٹی پانی لے کر وہ اپنے اوپر بہا لے تو اس کو وضو نہیں کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ایک جگ پانی لیتا ہے، مگر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی ترتیب سے وہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، تو ایک جگ ہونے کے باوجود وہ وضو کہلائے گا، اور ایک بالٹی بہانے والا چونکہ وہ ترتیب اور وہ خیال اس نے نہیں رکھا تو وہ برباد جائے گا۔ جیسے کبھی بھی آدمی فریش ہونے کے لیے اپنے اوپر کبھی پانی ڈال لیتا ہے، تو کیا وہ وضو ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ پانی تو اس نے بھی بہایا، بلکہ اس نے زیادہ پانی، ایک بالٹی پانی اس نے بہایا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ وضو عبادت ہے، اور عبادت وہی مقبول ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ہم وضو کا طریقہ بتائیں، یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں کو شک یا وسوسے کی ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی بھی قسم کا شک یا کسی بھی قسم کے وسوسے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک وضو سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ باوضو ہوتے ہیں، پھر وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے، یعنی انہیں شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، شاید میں بے وضو ہو گیا، پھر وہ وضو کرنے کے لیے جاتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جب وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں ایک اور شک کی بیماری بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وضو کرنے کے لیے ان کو 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں اس دوران؟ اب انہوں نے ہاتھ دھویا، کلی کی، پھر اس کے بعد چہرے تک پہنچے، پھر ان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں نے کلی کی یا نہیں کی، اب پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شک ہو رہا ہے کہ ناک میں نے صاف کی یا نہیں کی، اب پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ لوٹانے والا جو مسئلہ ہے، ہاتھ سے پھر کلی تک پہنچے یا چہرے تک، پھر اس کے بعد شروع، پھر اس کے بعد شروع، تو ایک وسوسے کی بیماری ہے۔ اور یہ جو وسوسہ ہے
اس کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو شرعی طریقہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اگر کوئی وسوسہ وغیرہ آ رہا ہو، کیونکہ شیطان حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے ویپن، ہتھیار، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شک کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا پتہ نہیں میں نے ناک صاف کی یا نہیں کی، تو آپ یہ کہیے اگر نہ بھی کی ہو تو پھر دوبارہ وضو نہیں کروں گا، میں جہاں پہنچا ہوں اس کے آگے ہی چلوں گا، پیچھے نہیں آؤں گا۔ ایک دو بار آپ اس طرح سے اپنا عزم اور ارادہ کر لیں کہ میں پیچھے نہیں لوٹوں گا، تو پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کو وہاں شکست ہو جائے گی۔ اب شیطان جو ہے وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ شیطان کی حوصلہ افزائی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ شک کی بنیاد پر پھر وہی کام کریں، پھر وہی کام کریں، پھر اسی کو لوٹائیں، تو آپ گویا شیطان کو موقع دیتے جا رہے ہیں۔ تو وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ کہیے کہ اگر میں نے ناک صاف نہ بھی کی ہو پھر بھی نہیں کروں گا، یا کلی نہیں کی پھر بھی نہیں کروں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو شک ہے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شک و شبہ کی بنیاد پر آپ کوئی کام نہ کریں۔ اسی طرح کسی کو اگر یہ وسوسہ ہو گیا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ یہ شاید کی بنیاد پر دوبارہ وضو نہ کریں تا وقت کہ یقین نہ ہو جائے۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ جیسے حدیث میں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ریحا، کہ آدمی اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، شک پیدا ہو گیا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، تو اس شک کی بنیاد پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وضو ٹوٹ گیا جب تک یقین نہ ہو جائے۔ اور یقین کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی ہوا خارج ہو گئی، آواز آ رہی ہے یا بدبو محسوس ہوئی، تو اس کی وجہ سے تو اب آپ کو یقین ہو سکتا ہے، اب پھر جائیے وضو کیجئے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، نہ وہاں پر کوئی اسمیل پیدا ہوئی، نہ آواز آئی، نہ آپ کو یقین ہے، تو اس کا مطلب آپ باوضو ہیں۔ آپ کو وضو توڑنے یا آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں۔ مقصد بتانے کا اس حدیث میں یہ ہے کہ یقین کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ خواہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں کہ میرا وضو شاید ٹوٹ گیا ہے۔ اور اب اس کے بعد میں آئیے وضو کا جو طریقہ ہے، جیسے ہم نے بتایا وضو عبادت سنت کے مطابق ہوگی۔ میرا وضو، میری نماز، جو بھی میں کام کروں گا اسی وقت وہ عبادت کے روپ میں ڈھلے گی جبکہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق کوئی کام کرنے کے لیے اس میں دو اہم باتیں یاد رکھیے۔ ایک تو ہماری نیت ہے، کیونکہ جیسے آپ نے پہلی حدیث سنی صحیح بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، جو بھی ہم عمل کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر۔ جیسے ہماری نیت ہوگی اسی کے مطابق اجر و ثواب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، وضو کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ وضو میں اور عام فریش ہونے کے لیے آدمی جب منہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس میں یہ بنیادی فرق ہے کہ فریش ہونے کے لیے جب آپ پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، کبھی گرمی کی وجہ سے، کبھی کوئی اور دھول ڈسٹ وغیرہ اس کو صاف کرنے کے لیے، تو وہاں وضو کی نیت نہیں کی جاتی، چاہے آپ ایک بالٹی پانی اپنے اوپر ڈال لیں۔ لیکن وضو عبادت ہے تو اس کے لیے نیت، اور نیت کے لیے ایک اور بات ذہن میں رکھیے، وضو خانے میں بیٹھ کر یا آپ کے واش روم میں بیٹھ کر آپ یہ نہ کہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ نیت کا مطلب ہے دل اور دماغ، یعنی ارادہ کرنا، مائنڈ بنانا کہ میں کیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ہو گئی نیت آپ کی۔ الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز شروع ہو رہی ہے، اب وہ نیت پر نیت کیے جا رہے ہیں کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلے کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون بتایا آپ؟ یہ سینٹنسز کون بتایا آپ؟ کہاں سے آپ نے یہ نیت نکالی ہے؟ نیت کا مطلب ہے دل اور دماغ میں یہ سوچ لینا، ارادہ کر لینا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر سمجھ رہے ہیں میں وضو کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، بس ہوگی نیت آپ کی۔ اس کے لیے وہ الفاظ کہ 2 رکعت میں پڑھوں گا، منہ میرا قبلے کی طرف ہے، اور اسی طرح سے میں امام کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہوں یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بعض لوگ جنازے کی ٹپیکل نیت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا، اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد دوسری تکبیر درود شریف، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تیسری دعا میت کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ٹپیکل الفاظ
کوئی حدیث میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ ہمارا ایک کلچر بن گیا، خواہ مخواہ لوگ جو ہے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ تو وضو کرنے سے پہلے آپ ارادہ کر لیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، ہوگی نیت۔ نمبر 2، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے سے وضو شروع کیا جائے گا۔ تو جب ہاتھ دھونے والے ہوں تو آپ بسم اللہ کہہ کے پھر اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیجئے۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، ترتیب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ ہاتھ دھوئیں گے یہاں تک یہ جو ہماری جو عام طور پہ گھڑی وغیرہ جہاں پر باندھی جاتی ہے رزق، تو یہاں تک یہ ہاتھ اگر دھو لیا جائے، پھر اس کے بعد میں کلی اور ناک میں پانی۔ اگر زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ایک ہی پانی جو ہم لیتے ہیں اس کا نصف حصہ یا کچھ حصہ کلی کے لیے اور کچھ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، اگر یہ آسان ہو تو، ورنہ الگ کلی کے لیے الگ پانی اور پھر ناک صاف کرنے کے لیے الگ پانی۔ پھر اس کے بعد میں چہرہ ہمارا، سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت، کوہنی یعنی ایلبو جو ہے اس کے سمیت آپ دھوئیں گے اس کو، اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ یہ بھی کوہنیوں سمیت، پھر اس کے بعد مسا ایک بار، اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں کے سمیت۔ یہ ہو گیا وضو کا مسنون ترتیب اور طریقہ۔ اس کے لیے کچھ باتیں جو ہے ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز، ہر عضو جو ہے 3 بار اگر آپ چاہیں تو دھو سکتے ہیں، لیکن 3 بار زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی ایک بار بھی، مثلا ایک بار ہاتھ دھوئے، ایک بار کلی کی، ایک بار ناک میں پانی چڑھایا، ایک بار چہرہ دھویا، وضو ہو گیا بالکل کامل۔ یا کبھی 2 بار بھی آپ دھو سکتے ہیں، یعنی 2 بار ہاتھ دھوئے اور 2 بار ناک، 2 بار چہرہ، اسی طرح سارا وضو۔ صرف مسا ایک بار کیا جائے گا، یا اسی طرح سے 3 بار، ہاتھ 3 بار، کلی 3 بار، ناک اور چہرہ 3 بار۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ اعضاء 3 بار کچھ 2 بار دھوئے جائیں ضرورت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ ہاتھ آپ نے 3 بار دھوئے، 3 بار کلی کی، 3 بار ناک صاف، 2 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ کوہنیوں تک، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 سے زیادہ نہ ہو، 1 سے کم نہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں بتایا گیا، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، ایک بار ہی آپ نے ہاتھ دھوئے۔ کبھی ایسا بھی آپ نے وضو فرمایا۔ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، چاہے وہ پانی کا شارٹیج ہو، چاہے وقت کی کمی ہو، کوئی بھی ایک سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایک بار، مگر شرط یہ ہے کہ 1 بار دھوئیں، 2 بار دھوئیں، مگر وہ سارا حصہ گیلا ہو جانا چاہیے۔ ڈرائی حصہ رہ جائے گا، خشک رہ جائے گا، وضو نہیں ہوگا۔ تو 1 بار دھوئیں یا 3 بار دھوئیں، مگر وہ سارا حصہ کور ہو جائے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسرا، کبھی ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین، 2 بار آپ نے ہاتھ دھوئے، 2 بار کلی کی، صرف 2 بار، تو ایک حدیث میں 1 بار کا ذکر، دوسری حدیث میں 2 بار کا، یعنی مختلف موقعوں پر آپ نے جو وضو فرمایا مختلف طریقوں سے۔ زیادہ جو آپ کا اصول تھا وہ 3 مرارن، 3 بار کا تھا۔ اور پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ حصہ 2 بار اور کچھ حصہ 3 بار۔ اب اس میں ایک اور جو چیز ہے خلال کرنے کی، خلال کا مطلب ہوتا ہے یہ جو انگلیاں ہیں، فنگرز کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ گیلا کرنا۔ کیسے آپ توجہ کے ساتھ گیلا کریں گے؟ اس کے لیے یا تو چھوٹی جو انگلی ہے اس کے ذریعے سے اس کو تھوڑا سا ان بٹوین اگر اس کو داخل کیا جائے تو یہ حصہ بھی آسانی کے ساتھ تر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ موسم وغیرہ کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے آدمی جلدی ایسے ہاتھ دھویا تو یہ درمیانی جو حصہ ہے یہ خشک رہ جائے گا۔ اگر یہ درمیانی حصہ مثلا 2 انگلیوں کے درمیان کا حصہ خشک رہ گیا تو پھر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاؤں دھوتے وقت بھی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کا بھی اس خلال کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا اگر انگلیوں کے درمیان کا حصہ خشک رہ گیا پاؤں کا تو پھر وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، اور اہتمام چاہے آپ انگلی کے ذریعے سے کریں، کسی بھی طرح، یعنی میک شور کر لیں کہ درمیانی حصہ بھی یہ گیلا ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ داڑھی وغیرہ ہے
تو وہ اس کا بھی خلال کر لیں۔ خلال کا مطلب یہی ہے کہ اگر خاص طور پر اگر ٹھیک ہو، داڑھی ذرا گھنی ہو، تو وہاں پر پانی کا پہنچانا بہتر ہوتا ہے جتنا آپ پہنچا سکتے ہوں۔ تو اس کے لیے اگر آدمی اس طرح کا خلال کر لے، یعنی تھوڑا سا بالوں کے درمیان اپنی انگلی گھما لے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کے بال بھی تر ہو جائیں گے اور وہ سارا حصہ جو وضو کے اندر مطلوب ہے وہ کور ہو جائے گا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے کرنا، یعنی رائٹ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سے کرنا آپ زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے استنجا وغیرہ کے مسائل ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ ہینڈ کا استعمال، بائیں ہاتھ کا استعمال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جیسے کہا گیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے جتنا ممکن ہو اور پاسیبل ہو۔ اس کے لیے کچھ مثال دی گئی، جیسے جوتا چپل وغیرہ پہنتے وقت بھی، کنگھی کرتے وقت بھی پہلے رائٹ سائڈ کو کور کریں، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ کے بال۔ اسی طرح سے وضو وغیرہ کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے بھی پہلے رائٹ سائڈ کا حصہ کور کریں گے، اس کے بعد لیفٹ سائڈ کا حصہ اس کو دھوئیں گے اور اس کو کور کریں گے۔ یعنی جہاں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کپڑا پہننے میں وغیرہ وغیرہ اس کا اہتمام کریں۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہمارے بہت سارے معزز بھائی اور بہنیں اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس پر توجہ تک نہیں دیتے۔ عام طور پر آپ دیکھیں جوتا چپل وغیرہ پہنتے ہوئے لیفٹ پاؤں پہلے ڈالیں گے، جبکہ سنت کیا ہے؟ رائٹ پاؤں، مگر کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کپڑا پہنتے ہوئے آپ شرٹ پہن رہے ہیں، قمیض کرتا وغیرہ، تو پہلے دایاں ہاتھ اندر داخل کیجیے، پھر بایاں ہاتھ، یہ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی پانی پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا معززین بھی لیفٹ ہینڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں، اپنی گلاس کپ پیالی وغیرہ لیفٹ ہینڈ میں پکڑے ہوئے اسی سے پی رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ کو پسند فرمایا کرتے تھے، کھانے پینے میں اس کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی آپ کوشش کیجئے، تھوڑی کوشش کرنے کے بعد ایک عادت سی بن جائے گی، سیدھے ہی اپنے دائیں ہاتھ سے ہی پیالی پکڑیں گے، پانی پئیں گے، تو یہ سنت کا ثواب بھی ہو رہا ہے۔ چائے تو پی ہی رہے ہیں آپ، یا پانی تو آپ کے پیٹ میں جا ہی رہا ہے، مگر سنت پر عمل کرنے کا آپ کو ایکسٹرا ثواب بھی ملتا جائے گا۔ ورنہ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے چائے پئیں گے، چائے تو ایک پیالی ہی آپ پئیں گے، مگر وہ ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ تو وضو کے مسئلے میں رائٹ ہینڈ دائیں طرف سے جو استعمال ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دو خاص مسئلے ہیں وضو کے سلسلے میں کہ مسح کیسے کیا جائے، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا کہ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل جو باقی رہ گئے وضو کے سلسلے میں وہ ہم اپنے آئندہ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، تو اس میں وضو سے متعلق بعض اور باتوں کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔